دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے ایمیزون کے جنگلات میں ایک ایسی چیز دریافت کی ہے جو ٹیٹینو بوا سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ٹیٹینو بوا آج زندہ ہوتا تو دنیا کیسی ہوتی، انسان زندہ رہ پاتے، اور سب سے بڑی بات، کیا واقعی ہی یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ دوستو، 2024 میں کونگو کے جنگلات میں ایک ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جنہوں نے پوری سائنسی کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور خوفناک کہانی۔ دوستو، سال 2009 میں کولمبیا کی سیریگون کوئلے کی کان میں قدیم جانوروں کا مطالعہ کرنے والی ٹیم کام کر رہی تھی۔ یہ کوئی عام کان نہیں تھی، یہ 6 کروڑ پرانے برساتی جنگلات کی باقیات تھیں۔ اور پھر ایک دن زمین کی گہرائیوں میں ایک ہڈی ملی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پہلے لوگوں نے سوچا کہ یہ مگرمچھ کی ہڈی ہے، کسی نے کہا کچھوے کی ہے، لیکن جب فلوریڈا میوزیم میں اس کا تجزیہ کیا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تھی دنیا کی سب سے بڑے سانپ ٹیٹینو بوا کی ریڑھ کی ہڈی۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف سب سے بڑے سانپ ایناکونڈا کی ہڈی اور دوسری طرف ٹیٹینو بوا کی ہڈی۔ فرق بالکل صاف تھا، یہ 3 گنا بڑی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا تھا؟ سائنسدانوں نے حسابی ماڈلز استعمال کر کے اندازہ لگایا۔ لمبائی 42 سے 50 فٹ، ایک بس سے بھی لمبا، وزن 1200 کلو گرام، ایک چھوٹی گاڑی جتنا، موٹائی ایک موٹے انسان کی کمر جتنی۔ لیکن رکیے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اتنا بڑا سانپ زمین پر صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ رینگتا تو اپنے ہی وزن سے اس کی اندرونی اعضاء دب جاتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ رہتا کہاں تھا؟ دوستو، ٹیٹینو بوا کی کہانی صرف ایک بڑے سانپ کی کہانی نہیں ہے، یہ اس وقت کی دنیا کی کہانی ہے جب درجہ حرارت 32 ڈگری سے اوپر رہتا تھا، ہوا کی نمی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا، ایمیزون کے جنگلات دلدلی پانی سے بھرے رہتے تھے۔ یہ ٹیٹینو بوا کے لیے بہترین ماحول تھا، کیونکہ سانپ ٹھنڈے خون والے جانور ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ گرم ماحول، اتنا تیز جسمانی نظام، اتنا بڑا جسم، اور پانی اس کا گھر تھا۔ پانی میں یہ تیرتا تھا، جس سے اس کے اپنے وزن کو سہارا ملتا تھا۔ یہ آج کے مگرمچھ کی طرح گھات لگا کر شکار کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جانور کھاتا کیا تھا؟ ٹیٹینو بوا کا پسندیدہ شکار تھا بڑے کچھوے، بڑے مگرمچھ اور بڑی مچھلیاں، اور اس کا شکار کرنے کا طریقہ فلم جیسا تھا۔ پہلا، پانی میں بیٹھ کر گھنٹوں اور دنوں تک انتظار کرنا۔ دوسرا، آنکھیں اور ناک پانی سے باہر۔ تیسرا، جیسے ہی شکار قریب آیا، بجلی کی طرح حملہ کر دینا۔ چوتھا، 400 PSI دباؤ سے لپیٹ لینا۔ 400 PSI کا مطلب تصور کریں، 2 افریقی ہاتھی آپ کے جسم پر کھڑے ہو جائیں، شکار کی ہڈیاں فوراً ٹوٹ جاتی ہیں، خون کی گردش رک جاتی ہے، اور چند سیکنڈز میں شکار ختم۔ 2011 میں ایک اور چیز دریافت ہوئی۔ ایک ٹرینی جارج مورینو برنال نے ٹیٹینو بوا کی کھوپڑی ڈھونڈ نکالی۔ یہ بہت نایاب دریافت تھی، کیونکہ سانپ کی کھوپڑی بہت نازک ہوتی ہے اور فوسل مشکل سے بنتا ہے۔ اس کھوپڑی سے پتہ چلا کہ اس کا جبڑا ایناکونڈا کی طرح کھل سکتا تھا، یہ اپنے سر سے 3 گنا بڑی چیزیں نگل سکتا تھا، اس کے پاس حرارت محسوس کرنے والے سینسز تھے، یہ ایک مکمل شکار کرنے والی مشین تھا۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جانور ختم کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب ہے موسم کا بدلنا۔ آہستہ آہستہ درجہ حرارت کم ہونے لگا، دلدلی علاقے خشک ہونے لگے، نئے ممالیہ جانور آنے لگے، صرف چند ڈگری ٹھنڈا موسم اور
ٹیٹینا بوا کا جسمانی نظام سست ہو گیا، اس کی طاقت کم ہونے لگی، شکار مشکل ہو گیا اور پھر دنیا کا سب سے بڑا سانپ تاریخ بن گیا۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2024 میں کونگو کے جنگلات میں لوگوں نے بہت بڑے سانپ کی تصاویر لی۔ مقامی ماہرین نے اس کے سائز کا اندازہ لگایا جو تقریباً 30 سے 35 فٹ تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ٹیٹینا بوا کی کوئی قسم اب بھی زندہ ہو؟ سائنسدان کہتے ہیں شاید نہیں، لیکن ایمیزون اور کونگو کے جنگلات کو ابھی تک ہم صرف 30% ایکسپلور کر سکے ہیں۔ باقی 70% میں اور کیا کیا ہے اور کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔